بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فضائل اعمال کی تعلیم کر رہے ہیں، اس میں سے حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ سید السادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان 3 ہجری میں ہے۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینوں کی ہوئی۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ابو الحوار رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستہ میں صدقہ کی کھجوروں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ ہا ہا فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، اور میں نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے ہدایت فرما من جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت فرمائی، اور مجھے عافیت عطا فرما ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تو نے عافیت بخشی، اور تو میرے کاموں کا متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا متولی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر نہیں فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، کہ تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جس کا تو والی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاج تھے اور پرہیزگار۔ مسند احمد میں متعدد روایات ان سے نقل کی گئی ہیں، اور صاحب تلقیح نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے 13 حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ 7 برس کی عمر یہ کیا ہوتی ہے؟ اس وقت کی اتنی احادیث کا یاد رکھنا اور نقل کرنا حافظہ کا کمال ہے اور شوق کی انتہا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو 7 برس تک دین کی معمولی سی باتیں بھی نہیں بتاتے۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پہ چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہیں۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھا جائے اور زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس کام کو کیا جائے۔ تو یہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے یہ ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے، ان میں سے روزانہ کے 3 اعمال ہیں: روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر، روزانہ دعوت کے لیے وقت
فارغ کرنا، اور ہفتے میں 2 گشت کرنا، مہینے میں 6 روزہ لگانا۔ تو جن احباب کے جو ہے 4 میں لگے ہوں اور 2 سال مقام پہ کام کیا اور ان کے باقی قواعد بھی پورے ہوں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ سال کی جماعتیں بنا کر بیرون ممالک تشریف لے جائیں، 7 مہینے کے لیے بیرون ممالک کی جماعتیں بنائیں۔ ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے۔ تو میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 7 مہینے کا بھی ارادہ ہے، باقی زندگی اس کام کو مقصد بنا کر مرتے دم تک کرنے کا ارادہ ہے۔ اور انشاءاللہ کل ہماری 6 روزے کی جماعتیں جائیں گی، اس حساب سے جو ہے نا تو آپ لوگ بھی کوشش فرمائیں انشاءاللہ تعالی۔ ہماری 3 جماعتیں ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو ایک لوہلائی جائے گی انشاءاللہ تعالی، ایک یہاں بیوٹم میں جائے گی، اور ایک انشاءاللہ تعالی یہاں پہ سبزہ روڈ پر انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین۔